سورہ الفتح آیت نمبر 25 سے شروع کریں گے۔ احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، وہی وہ لوگ ہیں یعنی مکے والے جنہوں نے کفر کیا، وصدوکم اور روکا تم کو، عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، یعنی ان کے جرائم بیان کیے جا رہے ہیں کہ جو صلح کی جا رہی ہے وہ کچھ ایسے مقاصد ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری زیادتی ہے۔ اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادتی ان کی طرف سے ہوئی ہے، اس کے باوجود اللہ پاک نے صلح اس لیے ارینج کی ہے کہ اس کے کچھ ایسے مقاصد ہیں ما لم تعلموا جو تم نہیں جانتے۔ تو انہوں نے روکا تمہیں مسجد حرام سے، والہدی معکوفا، اور ہدی قربانی کا جانور جو ہوتا ہے اسے ہدی کہتے ہیں، معکوفا جو مخصوص کر دیا گیا، اس اعتکاف کہتے ہیں نا، اعتکاف کیونکہ آپ اپنے آپ کے ایک جگہ کے ساتھ مخصوص کر لیتے ہیں کہ آپ نے اسی جگہ رہنا ہے اور پھر بلا ضرورت آپ نے آگے پیچھے نہیں جانا۔ تو یہ معکوفاً وہی ہے کہ قربانی کی ایک جگہ ہے جہاں جانور چلا کر لے جایا جا سکتا ہے۔ قربانی ہر جگہ کی جا سکتی ہے، قربانیاں جو ہم کرتے ہیں، اسی لیے یہ قربانی ہدی نہیں ہے، یہ اضاحی ہے، سیکریفائس۔ ہدی وہی قربانی ہوتی ہے جو چلا کے مخصوص جگہ پہ لے جائی جاتی ہے۔ اچھا، اسی سے آپ کو ہدایت بھی ملے۔ ہدایت کیا ہے کہ آپ کا ایک مخصوص ٹارگٹ ہوتا ہے، میں نے فلاں جگہ جانا ہے، اس جگہ جانے کے لیے جتنی بھی آپ کو ہدایات ملتی ہیں، گائیڈنس ملتی ہے، انسٹرکشنز ملتی ہیں، وہ ہدایت کہلاتی ہیں۔ تو ہدی ایک ٹارگٹ ہے جہاں سے جانور نے جانا ہے۔ تو پوری دنیا میں قربانی کا ثواب برابر ہے۔ جو بیت المقدس میں کرتے ہیں قربانی، جو لوگ مدینے میں قربانی کرتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے یہاں کسی ڈھوک جھوک بستی میں کرتے ہیں، اجر میں کوئی کمی نہیں، برابر ہے سارے۔ اجر میں صرف ایک جگہ زیادتی ہوتی ہے جانور لے کر جانے میں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانور لے کر گئے، اور وہ حرم ہے۔ حضور مکے سے چلا کر، مدینے سے چلا کر اسے مکہ لے کر گئے، صرف ایک جگہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم جانور بھر کے لے جاتے ہیں نا کہ یہ سخی سلطان بہو، یہ بابا شادی شہید، یہ دمڑیاں والی سرکار لے کے جانا ہے، یہ شرک، یہ آپ اس جگہ کو منا کے برابر لے کے جا رہے ہیں۔ جب ثواب آپ قربان اسے اپنے
ذبح اپنے گاؤں میں کریں آپ، اس کا گوشت جہاں بھی پھر ضرورت مند ہے آپ اس کو بھیج دیں. آپ دیکھیں قربانی آپ مینا میں کرتے ہیں لیکن افریقہ میں بیچتا ہے سعودیہ وہ گوشت، افغانستان میں بیچتا ہے، مہاجروں کے کیمپوں میں گوشت ٹریول کر سکتا ہے، جانور سوائے مینا کے نہیں ٹریول کر سکتا، وہ حرم میں جائے گا زندہ جانور ذبح کرنے کے. اب جو درباروں پہ لے جاتے اس کا تو ما ذبح علی النصب، وہ جو جب ذبح کیا گیا کسی جگہ مخصوص استحان پر، بلی کا بکرا لے کر گئے آپ کسی مخصوص جا کے مندر پہ آپ نے چڑھا دیا اور کسی مخصوص دربار پہ آپ نے چڑھا دیا، دونوں برابر ہیں. اللہ پاک نے جو لسٹ بیان کی ہے نا حرام جانوروں کی، حرمت علیکم المیتۃ، وہ پوری جو، تو اس میں مخصوص چیزیں ہیں. میتہ کی قسمیں بیان کی، منخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحہ، گر کر مر گیا ہے، سینگ مارا دوسرے جانور نے وہ مر گیا ہے، گلا گھونٹ کے قلعے کے ساتھ رسی کے ساتھ وہ مر گیا ہے، اونچی جگہ سے گرا ہے، کسی نے پتھر مارا ہے اور مر گیا ہے، وہ قسمیں مردار ہی کی ہیں. انما حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ وما اہل. ہلال کس کو کہتے ہیں؟ چاند کو، کریسنٹ ہے نا، ہلال احمر. ہلال کس کو کہتے ہیں؟ چاند جس کے ساتھ مہینہ مشہور ہو جاتا، مہینہ چڑھ گیا جی، اس لیے اس کو ہلال کہتے ہیں. جب وہ 14ویں کا ہوتا ہے تو بدر ہو جاتا ہے. ہلال جس کی وجہ سے مشہوری ہو جاتی ہے کہ نیا مہینہ چڑھ گیا ہے. وما اہل، یہ وہی حلال ہے جو مشہور ہو گیا. اس چاند کے چڑھنے سے مہینہ مشہور ہوتا ہے نا کہ جی وہ رمضان آ گیا جی، شوال آ گیا جی. وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ کے نام کے علاوہ جو کسی اور کے نام پر مشہور ہو جائے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح بھی کرے تو بھی حرام ہے، صرف مشہوری کی وجہ سے. یہ 11ویں کا بکرا ہے، 11ویں کا دمبا نشان لگا کے چھوڑ دی، اب وہ حرام ہو گیا اس لیے کہ مشہور کس کے نام پر ہے؟ کسی خاص مخصوص ہستی. 11ویں والا کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے نام پہ مشہور ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ، یہ ایک الگ قسم ہو گئی. والمنخنقہ، گلا گھونٹ کے مر گیا. والموقوذہ، کسی نے پتھر مارا مر گیا. والنطیحہ، سینگ مار دیا دوسرے جانور نے مر گیا. وما اکل السبع والنطیحہ، اوپر سے گر کر. وما ذبح علی النصب، جو کسی استحان پر لے جا کر ٹریول کروا کے آپ نے ذبح کیا ہے. اب پورا قرآن بھی اس پر پڑھ دے، وہ سفر کی وجہ سے حرام ہو گئے. اس سفر کی وجہ سے شرک. اسے سفر کہاں کرنا چاہیے تھا؟ لے کے جانا تھا تو پھر مینا لے کے جانا تھا، جہاں نبی لے کر گئے. اس کے علاوہ تم وہاں کیوں لے کر گئے؟ تم نے شرک فی المقام کی ہے، یہ شرک فی المنا ہو گیا. دمنیا والی سرکار وہ مینا والے جو اللہ نے جگہ مخصوص کی ہے اس کے ساتھ برابر ہو گئے. یہ شرک، شرک کوئی معمولی چیز نہیں. اللہ پاک بار بار ابراہیم علیہ السلام کی جو تعریف کرتے ہیں وما کان من المشرکین، ہر قسم کے شرک کے ایکسپرٹ تھے ابراہیم علیہ السلام. وہ جو اقبال نے کہا کہ ابراہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. انسان خود اپنی ذات کو شریک بنا لیتا. من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. کیا مطلب ہو؟ من تصدق یرائی فقد اشرک. مقصد یہی ہے کہ شرک اتنی خفیف چیز ہے کہ پتہ نہیں چلتا اور کب آدمی شرک کر بیٹھتا ہے. تو وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، تم نے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کی ہے. 3 آدمی ہیں، انہوں نے ایک بکرا لے آئے، آ کے انہوں نے کاٹا. پھر کہا کہ یار وہ پیسے تو برابر ڈالے تھے اور گوشت بھی برابر تقسیم کرنا ہے. تو کہا یار یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، تھوڑا سا ایسا کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، تھرل اس کے اندر لے کر آتے ہیں. ایک سب سے بڑی ڈیری بنا دی، ایک اس سے چھوٹی ڈیری بنا دی، ایک اس سے چھوٹی ڈیری بنا دی. کہا کہ جی کرا ڈالتے، ٹاس کرتے، جو سب سے پہلے جیتے گا اس کو سب سے بڑی ڈیری ملے گی. اب وہ ہو گیا نا، تھوڑی سا سسپینس پیدا ہو گیا اس میں. کہا اب وہ آرام ہو گیا، یہ جوا ہو گیا. وما وان تستقسموا، جس کو تم تقسیم کرو بالازلام، تیروں کے ساتھ. وہ تیر پہ لکھ کے نکالا کرتے تھے. تو چیز وہی ہے، قرہ ہو گیا، ٹاس ہو گیا، جو بھی ہو گیا. تو اس کی قسمیں ہیں. تو ہدین معکوفن، وہ جو الہدی معکوفن، وہ ہدی جو مخصوص تھی. معکوف مخصوص تھی ایک
جگہ کے لیے، اس کو انہوں نے اس جگہ پہنچنے سے روکا. یہ ان کی جرائم کی لسٹ بیان کی جا رہی. ان یبلغ محلہ، کہ وہ پہنچے اپنے جگہ کو، محلہ اپنے حلال ہونے کی جگہ کو. اچھا اب کیوں روکا گیا اس جنگ سے؟ اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے کیوں روکا تمہیں کہ مت لڑو تم. ہمیں اس پر نہیں تھا کہ تمہیں شکست ہو جائے گی اس لیے ہم نے تمہیں صلح پر مجبور کیا. ایسا نہیں ہے. رب جن کے ساتھ ہوتا ہے انہیں شکست نہیں ہوتی. آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر وہ تم سے لڑتے، تو دیکھیں یہ پچھلی آیت میں وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اگر بائی دا وے جنگ ہوئی جاتی تو کافر پیٹھ دے کر بھاگتے، جس کو کہتے ہیں دم دبا کر بھاگتے. وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تمہاری شکست کی وجہ سے صلح کروائی ہے، اس کی وجہ کچھ اور تھی، وہ بیان کی جا رہی ہے. اس پہ ذرا غور کیجئے، یہ آج کے ہمارے حالات کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے. وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ، اگر نہ ہوتے کچھ مرد ایمان والے، وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اور عورتیں ایمان والیاں، لَمْ تَعْلَمُوهُمْ، جنہیں تم نہیں جانتے، أَن تَطَئُوهُمْ، کہ تم ان پر چڑھ دوڑو، انہیں بھی تم پیس ڈالو، انہیں بھی تم کچل ڈالو. بہنی مسلمان اگر داخل ہو جاتے مکے میں تو ان کے سامنے جو بھی آتا وہ مار دیتے. اگر بائی دا وے کوئی کلمہ پڑھ بھی لیتا تو یہ سمجھتے کہ یہ تلوار کے ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا، انہیں تو نہیں پتہ اس نے پہلے سے پڑھا ہوا تھا اور چھپایا ہوا تھا. یہ وہ بات ہے جسے سورہ نساء میں اللہ پاک نے فرمایا کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، پہلے تم بھی اسی حالت میں تھے، چھپائے پھرتے تھے، پھر اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. اس لیے اگر کوئی تمہارے سامنے کلمہ پڑھ لے تو تلوار روک لے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو تمہارے سامنے اسلام کا اقرار کرے تم اسے نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں. حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے دل چیر کر دیکھنے والا بنا کر نہیں بھیجا، زبان پر اعتبار کرنے والا بنا کر بھیجا. جو ان چیزوں کا اقرار کر لیتا ہے وہ ہم سے اپنا خون اور اپنا جان و مال بچا لیتا ہے، ہم اسے نہیں چھیڑ. اسی لیے تو عبداللہ ابن بچا رہا ہوا تھا کلمے کے اس بہاف پہ. اب چند لوگ ایسے ہیں کہ جو پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ یہ حج یہ ساری چیزیں ہو چکی تھی نا، فرض ہو چکی تھی، تو اس کا مطلب وہ نہیں کرتے تھے تو مکے والوں کو پتہ نہیں تھا نا، ان کا چھپایا ہوا تھا انہوں نے سارا کچھ، اور اتنا چھپایا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو بھی ان کے کلمے کا پتہ نہیں تھا. نان پریکٹسنگ مسلم تھے، ان کی خاطر اللہ پاک نے اپنے نبی اور صحابہ کے ہاتھ جنگ سے روک لیے، صلح کروائی، اور اس طرح کروائی کہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے سے اس کو مٹا دیا اور محمد بن عبداللہ لکھا. یہ کوئی کم کمپرومائز ہے کہ چند مسلمانوں کی خاطر، اور وہ مسلمان بھی ان نون ہیں. اللہ کا رسول ان کی خاطر اللہ نے اپنے رسول سے محمد الرسول اللہ لکھا ہوا کٹوایا ہے اور محمد بن عبداللہ لکھوایا ہے. یہ جو آج بھری ہوئی مساجد کے اندر دھماکے کر دیتے اور مسلمانوں کو مار دیتے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ نبی کے طریقے پر؟ کہاں وہ ان نون مسلمان ہیں؟ کہاں یہ مسجد میں، یہ شراب خانے میں نہیں کرتے، یہ جوئے خانے پہ نہیں کرتے، یہ سینمے پہ نہیں کرتے، یہ ٹیلی نور اور یہ جو کمپنیاں بے حیائی چلا رہی ہیں ٹی وی پر، جتنے بھی گندے ایڈز آتے ہیں یہ ان ٹیلی فون کمپنیوں کے نا. کبھی ان کے دفتر پر ہوا دھماکہ؟ نہیں. جب بھی ہوگا مساجد میں ہوگا، مدارس میں ہوگا. کون کر رہا ہے؟ مسلمان تو نہیں کرتے. یہ وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے کہ مسلمان مساجد سے دور رہیں، مائیں اپنے بچے مسجدوں میں نہ بھیجیں، لوگ عید پڑھنے جمعہ پڑھنے مسجدوں میں نہ جائیں. یہ کچھ اور لوگ ہیں جو اسلام کے نام پر یہ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اسلام سے متنفر کیا جائے. تو اسلام مومن کے خون کا تحفظ کرتا ہے، اس کی اتنی ویلیو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی، لو دمر ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ برباد کر دیا جائے، وہدمت الکعبہ،
اور کعبے کو ڈیمولش کر دیا جائے، ہدم کر دیا جائے. ذالک ایسر علی اللہ، یہ گناہ اللہ کے نزدیک اس گناہ سے کم ہے. آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ تباہ کر دیا جائے، ظاہر ہے اس کے بعد پھر زمین میں مقدس ترین جگہ اللہ کا گھر، فرمایا اس کو کوئی گرا دے. یہ جرم اللہ کے نزدیک کم ہے اس سے کہ کسی کلمے والے کو قتل کیا جائے. ذالک ایسر علی اللہ من قتل المؤمن. اور ہمارے یہاں وہ جو 4 مہینے ہوتے ہیں جس میں کافر بھی احترام کرتے ہیں انسانی جان کا، ہم تو وہ بھی نہیں کرتے. ہم تو رمضان میں بندے مارتے رہے، پھر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی بڑی رحمت ہو ہمارے اوپر. کیسے ہو گئی؟ تو کلمے کی ایک اہمیت ہے. اسامہ ابن زید کو آپ جانتے، محب ابن محب، یہ حضرت زید کے بیٹے ہیں جن کو حضور نے اپنا بیٹا ڈکلیئر کیا تھا، اور وہ کافی عرصہ زید بن محمد کہلاتے رہے، سالوں کے حساب سے کہلاتے رہے. مکے سے یہ ڈکلیئر ہوا تھا اور مدینے میں وہ زید بن محمد کہلاتے رہے. ان کے بیٹے اسامہ ایک غزوے میں اللہ کی خاطر لڑتے ہوئے، ایک یہ ہے کہ آدمی اٹھے اور اٹھ کے تو فساد مچانا شروع کر، جو گینگ جنگ جو شروع کرتے، شرعی جنگ جو ہے وہ ہمیشہ امیر ڈکلیئر کرتے ہیں، ایک اسلامی ریاست کا سربراہ ڈکلیئر کرتے، افراد نہیں کر سکتے. تو ان کا مٹبھیڑ ہوئی اور دشمن کو اس نے انہیں زخمی بھی کیا، لیکن انہوں نے پھر اسے آخر میں ایک درخت کے ساتھ پھر گھیر لیا، اور جب اسے مارنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. ان کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے تو ہاتھ روک لیے، اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیزہ چل گیا، مار دیا انہوں نے. جب اور کوئی طریقہ نہیں، جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا اس نے. جنگ ختم ہو گئی، واپس آئے تو صحابہ نے، وہ جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے رسول اس طرح ایک بندہ تھا، اور وہ پہلے وہ ہم سے لڑتا رہا اور کافی دلیر آدمی تھا وہ، پھر آخر میں وہ گر گیا جب تو ہم اسے مارنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو ہم نے تو تلواریں روک لی، لیکن اسامہ نے نیزہ مار دیا اور وہ مار دیا اس کو. تو آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ آپ نے یہ کارنامہ کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے استغفار کریں، مغفرت مانگے اللہ پاک سے، میرے لیے دعا کریں، معافی مانگے اللہ پاک سے میرے لیے. آپ نے فرمایا اسامہ جب قیامت کے دن یہ کلمہ استغاثہ لے کر آئے گا تو کیا کرو گے؟ انہوں نے پھر کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں. نے فرمایا اسامہ بات کلمے کی ہے، اللہ ملا ہو گیا نا، میں اب اس میں مداخلت کیسے کر سکتا ہوں؟ تو نے اللہ کی انسلٹ کی ہے، میری کی ہوتی تو معاملہ الگ تھا. 3 بار آپ نے فرمایا اسامہ جب کلمہ آئے گا استغاثہ لے کے کہ میری اتنی بھی عزت نہیں تھی کہ اسامہ کا نیزہ رک جاتا، کیا جواب دو گے تم؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے فرمایا تو نے دل چیر کے دیکھا تھا؟ یہ تم کیسے کہے؟ یہ تمہارا گمان ہے نا. مجھے اللہ نے دل چیر کر دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا، مجھے زبان پر اعتبار کرنے والا بنا کر بھیجا. اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ اس دن میرے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا اور وہ گناہ مجھ سے دھل جاتا. آج کل تو لوگ ایسے کتا بھی نہیں مارتے جیسے مسلمانوں کو مار رہے ہیں. وہ آپ نے لطیفہ سنا نا کہ کتا ایک دوسرے کو کتے کہہ رہا کہ یہ تو جا کے گھس جاتا ہے ہر جگہ جہاں بھی 4 بندے کھڑے ہوتے ہیں، جو گھس جاتا ہے انسان کی موت مارا جائے گا. تو کتے بھی ایسے رمضان میں اتنے کتے نہیں مارے جی مسلمان مارے انہوں نے کراچی میں. وہ کتا تو گاڑی کے نیچے آ جاتا ہوگا، کوئی آ جاتا ہوگا. کبھی کتے کی ٹارگٹ کلنگ سنی ہے آپ نے؟ یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان ہے؟ نہیں. حضور نے فرمایا سباب المؤمن فسوقا، مومن کو گالی دینا فسق ہے. اور آپ کو پتا ہے ایک لفظ ہے بے غیرت، 10 کوڑے اس کی سزا ہے. ہم تو کہہ دیتے نا 10 کوڑے اس کی شرعن سزا ہے.
سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کرنا کفر. یہ کلمے کی اہمیت. فَتُصِيبَكُم مِّنْهُ مُعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْم، تم ایک بغیر علم کے ایک بہت بڑے گناہ میں ملوث ہو جاتے. تم اللہ نے تمہارا دامن اس ناحق خون سے بچانے کے لیے صلح کروائی. لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل، یعنی یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے انہیں توفیق دی، کفر میں رہ کے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، تو اب اللہ کی ذمہ داری تھی کہ ان کا تحفظ کرے. وہ یہ نہ سمجھے کہ جی جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے اسے ہمارا خیال کوئی نہیں. لو تزیلوا، اردو میں کہتے ہیں نا زائل ہو جانا. اگر ہمیں مصدر پتہ ہو نا اپنی زبان کے الفاظ کا، تو ہمارے لیے اردو دانوں کے لیے عربی سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. 60% اردو عربی ہے، اصل بھی جو ہے وہ عربی ہے. زائل ہو جانا، لو اگر تزیلوا، یہ زائل ہو جائیں، ہٹ جائیں درمیان میں سے، وہ جو نئے مسلمان ہیں وہاں پہ ان نون مسلمان، لو تزیلوا، اگر وہ وہاں سے ہٹ جائیں، زائل ہو جائیں، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، تو ہم یقیناً ان کافروں کو ان میں دردناک عذاب دیں گے. ان کو کس نے بچایا ہوا ہے؟ ان ان نون مسلمانوں. مکے والوں کو کون بچا لے گیا؟ وہ ان نون مسلمان. کچھ سمجھ لگی بات کی کہ نہیں؟ غیر معلوم ہے، لیکن ان کی برکت یہ ہے کہ مکے والے اس عذاب سے بچ گئے، ورنہ مارے جاتے. اگر جنگ ہو جاتی تو اللہ نے پیچھے کہا نہیں تو مارے جاتے. پھر وہ اسی طرح کچھ نیک مسلمانوں کی وجہ سے اللہ پاک ہمارے ملک کو بچائے پھرتا ہے. اس ملک کے اندر بڑے بڑے نیک لوگ بھی ہیں، بڑے اللہ والے بھی ہیں، بڑے بڑے دیالو بھی ہیں، بڑے خدا خوف بھی ہیں، جن کی وجہ سے ہم بچے پھرتے ہیں. ہمیں اس چیز کا احساس نہیں، ہم انہی کو برا کہتے ہیں. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ، جب کافروں نے اپنے دل میں حمیت، آپ کو پتہ نا اردو میں حمیت استعمال ہوتا ہے، یہ حمیت، بڑے بے حمیت لوگ ہیں. جب کافروں نے اپنے دل میں حمیت پیدا کی، گرمی، حمیت اسی کو کہتے ہیں، جوش، جذبہ، غیرت. حمیت الجاہلیہ، جاہلیت والے حمیت، یعنی اس کا کوئی ایک تو ہوتا ہے نا کہ حمیت کا کوئی سبب ہوتا ہے پازیٹو، کوئی معقول وجہ ہوتی ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات کو ناک کا مسئلہ، بائی دعوے مسلمان آئے ہیں، اللہ کے گھر آئے ہیں، وہ عمرہ کر کے چلے جاتے، تمہارا کہ نہیں جی ہماری ناک کٹ جائے گی. کہا کہ اب تو ویسے ہی کر کے چلے جاتے نا، تو اب تو تم نے لکھ کے دے دیا کہ اگلے سال کر لو آ کے، اب تو ناک نہیں نہ کٹی. یہ تو بالکل اسی طرح کا معاملہ ہوا کہ کسی کو کسی نے مارا تو اسے ذرا سخت لگ گیا، تو اس نے کہا یہ تم نے غصے سے مارا ہے یا مذاق کی ہے؟ انہوں نے کہا غصے سے مارا ہے. کہتا پھر ٹھیک ہے، میں اس قسم کا مذاق برداشت نہیں کرتا. یعنی تم نے ناک بچانے کے لیے انہیں روکا، ہوا کیا؟ تم نے لکھ کر دے دیا کہ ہم مکہ چھوڑ جائیں گے اتنے دن اور تم آرام سے کرنا اگلے سال. اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ، حمیت الجاہلیہ، جاہلیت کی حمیت، جس کا کوئی ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ ملک کی خاطر کٹ مرتا ہے، چلو جی کوئی حمیت ہے نا، جس کا کوئی کاز ہے اس کا کوئی. ایک یہ کہ چھوٹی سی بات کو مسئلہ بنا لے کہ جی میں یہ نہیں کھاؤں گا، وہ جی میری بیوی بہن کے گھر نہیں جائے گی، جائے گی تو طلاق. اب یہ کیا ہے؟ یہ جاہلیت کی حمیت. آج رات تک اگر میری امی کو فون نہ کیا اس نے تو طلاق. یہ کیا ہے؟ یہ حمیت الجاہلیہ ہے، یہ جہالت کی حمیت ہے. اس سے کوئی مردانگی ثابت نہیں ہوتی، بے وقوفی ثابت ہوتی. پھر تھوڑی دیر کے بعد تم پاؤں چاٹنا شروع کر دیتے. وہ جس کے گھر جانے سے تم نے روکا، پھر اسی کی منتیں کرتے ہو کہ صلح کرواؤ. اسی طرح کا اور بہت سارے جو ہے وہ جاہلیت کی ہم خاطر ناک کا جو مسئلہ بناتے ہیں، اس کی وجہ جہالت ہوتی ہے ہماری. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ پاک نے سکینت نازل فرمائی
اپنے رسول پر بھی اور مومنوں پر بھی. یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ یہ بھی ناک کا مسئلہ بنا لیتے, آخر یہ بھی تو مکے والے ہی تھے نا بھائی صاحب, انہی کے تو وہ رشتہ دار تھے سارے, انہی میں پلے بڑے تھے. اگر یہ بھی ناک کا مسئلہ بنا لیتے کہ اسی سال کرنا ہے, کٹ مریں گے لیکن واپس نہیں جائیں گے, کیا منہ لے کر جائیں گے مدینہ, کریں گے یا مریں گے, تو کیا ہوتا؟ فرمایا اللہ نے انہیں کہا کہ نہیں, تم مومن ہو, تمہارے اور ان کے اندر فرق ہے, ان کا ٹائرہ ٹوٹا ہوا ہے, تم کسی کے احکامات کے تابع ہو. لہذا اللہ نے ان کے دلوں میں سکون اور سکینت نازل فرمائی. وہ جو آگ ہوتی ہے نا, اصل میں یہ حمیت جس کو کہتے ہیں, یہ ایک آگ ہوتی ہے, یہ گرمی سے تو بنا ہے. حما کس کو کہتے ہیں؟ بخار کو. حما بخار کو کہتے ہیں. حمیت کس کو کہتے ہیں؟ تپش, گرمی, ٹمپریچر, ہائی ٹیمپریچر, ٹیمپر لوز کر دینا, یہ سارے کیا ہیں؟ یہ وہی حمیت. اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ سکون, تسکین. ایک بندہ اچھل رہا, دوسرا غور سے اس کو دیکھ رہا, کیا ہو گیا اس کو بھائی, یہ معاملہ تو اتنا نہیں, بھائی صاحب ہوا کیا آپ کو, اتنے گرم کیوں ہو رہے ہو بھائی؟ فرمایا ہم نے سکون اور سکینت اتاری اپنے رسول پر بھی, مومن وہ ٹھنڈے ہو کے دیکھتے رہے, اور معاملات کو اپنی مرضی سے. ایک ہوتا ہے نا کہ آیا سیلاب, یہ حمیت جو ہوتی ہے یہ سیلاب کے پانی کی طرح ہوتی ہے, پانی پانی نظر آتا ہے لیکن اس میں ڈسٹرکشن ہوتی ہے, تباہی و بربادی ہوتی ہے, وہ ہر چیز کو تہس نہس کرتا چلا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے اس پانی کو کاٹتے ہیں کہ جی آج اس طرف کاٹنا, گوبھی کو دینا ہے جی, آج ہم نے کاٹنا اور ادھر مولیوں کو دینا ہے جی, آج ہم نے کاٹنا اور وہ آم کے کھیتوں کو دینا ہے جی آج. یعنی آپ اپنی مرضی سے جب اس کو چینلائز کرتے ہیں تو آپ کے اندر سکونت اور تسکین ہوتی, آگ نہیں لگی ہوتی. سیلاب کی طرح جب آپ کے جذبات بہتے ہیں اور تہس نہس کرتے چلے جاتے ہیں ہر رشتے ناطے کو, تو یہ ہے حمیت. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى, اللہ پاک نے انہیں تقوی کے کلمے پر, تقوی کی بات یعنی جاہلیت پر نہیں, تقوی کی بات پر. تقوی کیا؟ خدا خوفی. الزامہم, ٹھوک دیا ان کو, سٹک کر دیا ان کو. کافروں نے بڑی کوشش کی ان کو مشتعل کرنے کی, لیکن اللہ پاک نے ان کو ادھر ٹائٹ کر دی, ہلنا نہیں تقوی سے. تم نے کوئی جاہلیت والی بات نہیں کرنی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, گورے چٹے ماشاءاللہ, تو ان کا کسی بات پہ اختلاف ہو گیا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو انہوں نے انہیں ابن سودا کہہ دیا. یہ عربی آپ کو پتہ, یہ ان کے یہاں ایک روز کی بات ہے. یا ابن سودا, کالی کے بیٹے, انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر کہ انہوں نے مجھے آج نسل کا تانا دیا. کالی کے بیٹے, ذرا ماں انہوں نے خود کو جا کے مارکیٹ سے تو نہیں لی تھی نا کہ پیسے کم تھے تو کالی لے لی. یہ تو اللہ پاک کا کہ اس نے کس کو کس کے گھر پیدا کیا ہے. آپ نے فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیہ جاہلیہ, تو وہ بندہ ہے جس میں ابھی جاہلیت باقی ہے. اللہ کے یہاں بندوں کے عزت اور ذلت, نیکی اور بدی اور مقام کا تعین ان کی دولت, ان کا نسب, ان کا رنگ دیکھ کر نہیں ہوتا, ان کا تقوی دیکھ کر, ان کا دل دیکھ کر ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ ابعد الاسلام یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, اسلام لے آنے کے بعد بھی میرے اندر جاہلیت باقی. آپ نے فرمایا ہاں, یہ جو بات تم نے کی ہے یہ جاہلیت کی بات ہے, اسلام والا ایسی بات نہیں کرتا. اسی طرح جب انصار آپس میں ایک غزوے سے آتے ہوئے, انصار اور مہاجر, ان کے آپس میں پانی کنویں پہ, ایک نے کہا کہ جی پہلے میں نکالوں گا, دوسرے نے کہا میں نکالوں گا. تو وہ جو مہاجر تھا اس نے کہا کہ جی پہلے میں نکالوں گا. گرما گرمی ہوگی, اس مہاجر نے ایک نکال کے وہ مار دیا اس کو پکڑ کے. اب انہوں نے کہا کہ وہ مہاجر ہو کے انصاریوں کو کل ہم نے پناہ دی ہے اور انہوں نے اٹھ کے ہمارے بندے کو مارا ہے. یا معاشر الانصار,
انہوں نے آواز دیا انصاریوں اکٹھے ہو جاؤ، ہم تو ذلیل ہو گئے ہیں۔ دوسرے نے کہا یا معاشر المہاجرین، اوے مہاجرو ادھر آؤ، تمہارے بھائی کا مصیبت آ گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے نکلے اور آپ نے فرمایا یہ کیا بدبودار نعرے، ناتنا اسمیل آتی ہے ان سے، یہ کیا ہوا معاشر الانصار و معاشر المہاجرین، انتم معاشر المسلمین، تو اللہ نے تو تمہیں مسلمان بنایا تھا، یہ ابھی ڈویژن باقی ہے۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیں جتنا بھی دین سے دور جائیں گے آپ کے اندر وہ ڈویژن آئے گی۔ آپ سندھی، پٹھان، پنجابی، آپ کٹ دشمن دیکھیں، جو بھی باہر جاتا اپنا تعارف کرواتا ہے، کیا جی امریکی ہے، ہم کیا کرواتے، پنجابی ہوں، پٹھان ہوں میں، پختون، یہ ہمارا مسئلہ۔ ہماری پہچان اسلام، دینی جماعتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تفریق نہیں ہے، تبلیغی جماعت میں آپ چلے جائیں آپ بھول جاتے ہیں کہ کون کیا ہے، آپس میں اتنا پیار ہے، آپس میں اتنا لگا کہ دین کی وجہ سے۔ دینی جماعتوں میں کوئی ایسا ونگ نہیں ہے کہ وہ سندھ میں کوئی اور بیان دے، جماعت اسلامی کا سندھ کا امیر کوئی اور بیان دے کہ کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیں گے، اور پنجاب والا کہے کہ نہیں جی ضروری ہے بنانا، کبھی ایسا نہیں ہو۔ دین کی بات کریں گے، کبھی نیشنلزم کی بات نہیں کریں گے۔ دین کے اندر یہ چیزیں صرف اللہ پاک نے فرمایا یہ قبیلے اور قومیں میں نے بنائی لتعارفوا، تم صرف ایک میل اور فیمیل کی پیدائش ہو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے نوع انسانیت ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تم سارے اصل میں جتنا پیچھے جاؤ گے تم ایک ہی ہو۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہیں قبیلے اور قومیں بنایا، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے، بس تعارف میں تمہیں آسانی ہو، اس کے علاوہ اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قیامت کے جب ہم دن اٹھیں گے تو کوئی نسب کا رشتہ نہیں ہوگا، ہم قبروں سے اٹھیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں سورہ المومنون کے آخر میں فرمایا کہ جس دن یوم ینفخ فی الصور فلا انصاب بینہم، نسب کی جمع انصاب، فلا انصاب بینہم، اس دن نسب کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ چودھری ہیں یا بٹ ہیں جی، ملک ہیں یا راجے ہیں جی، نہیں۔ وَلَهُمْ يَتَسَاءَلُونَ، نہ ان سے پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا تمہاری نامہ مال میں کیا ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اعمال بھاری ہو گئے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کامیاب ہے۔ قوم کا کامیابی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ کر کہا کہ لوگوں، جس کو اس کا عمل گرا دے گا اس کا نسب اسے نہیں اٹھائے گا، اور جسے اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے گا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ اگر کسی نے عمل کی وجہ سے کوئی پیچھے رہ گئے تو اس کا نسب پوچھ کے کہا اچھا اچھا چودھری صاحب ہیں آگے آ جائیں، نہیں ہے سب، جو جگہ تم نے لینی ہے اپنے عمل کی بنیاد پر لینی ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ عمل میٹر کرتا ہے، قوم میٹر نہیں کرتی، اس لیے یہ کلمۃ التقوی یہ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور اس رویے کے کیا بات ہے، قرآن کی کیا بات ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن ترجمے کے ساتھ آپ پڑھ لیں تو یہ انسان کو انسان بنا دیتا۔ فرمایا کانوا احق بہا، یہ اس رویے کے سب سے زیادہ ڈیزرو کرتے تھے، یہ ان کے شایان شان تھا کہ وہ یہ رویہ اپنائیں، کیونکہ یہ مسلمان ہیں۔ بھائی آپ اس لیے لیتے ہیں نا فریج کے وہ ٹھنڈا کرے، تو ٹھنڈا کرنا وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ٹھنڈا کرے، ہم اسے لے کر ٹھنڈا کرنے کے لیے آئے ہیں، گرم کرنے کے لیے نہیں لے کر آئے۔ فرمایا یہ رویہ، یہ سکینت اور سکون اور سوچ اور سمجھ والا رویہ مومن کے شایان شان ہے، اس لیے کہ مومن ہے اسی لیے کہ وہ بڑا عقل مند ہے۔ مومن بڑا عقل مند ہے، چاہے اسے اپنا نام لکھنا نہ آئے، لیکن جو رب تک پہنچ گئے وہ عالم ہے، وہ عالم ہے۔ جس نے پی ایچ ڈی کر لی اور بڑے بڑے انعامات لیے ہیں لیکن ایتھیسٹ ہے، خدا تک نہیں پہنچا، وہ جاہل ہے۔ آپ کے کاغذوں میں ہو سکتا ہے وہ پڑھا لکھا، اللہ کے یہاں وہ جاہل ہے۔ قرآن حکیم عالم ان کو کہتا ہے جو رب تک پہنچ گئے، جو علم رب تک لے جائے وہ علم ہے، اور جو رب سے دور جتنا دور لے جائے وہ کیا ہے، وہ جہالت ہے۔
وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور یہ اس رویے کے زیادہ حقدار تھے، اس لیے کہ ان کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ اللہ کے ساتھ، تو ان کا رویہ بھی پھر اللہ کی طرح حوصلے والا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کتنا حوصلہ کرتا ہے، دنیا کتنی اس کی مخالفت کرتی ہے، اس کا انکار کر دیتی ہے، پھر بھی انہیں روٹی دیتا رہتا ہے، پھر بھی اپنی زمین پر چلنے دیتا ہے وہ۔ اگر ہمارے ہاتھ میں دے دیتا اللہ پاک تو پھر آپ دیکھیں نا کیا ہوتا۔ وَأَهْلَهَا، أَهْلَهَا، یہ اس کے زیادہ اہل تھے، زیادہ حقدار تھے۔ یعنی یہ رویہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں مومنوں سے امید رکھتا ہوں کہ وہ یہ دکھائیں گے، اس لیے کہ وہ اس کے اہل ہیں، وہ ان کی کیپیسٹی بھی ہے اور وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں یہاں پہ بیان کی گئی، دے آر کیپیبل اور دے ڈیزرو۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ پاک ہر چیز سے واقف ہے۔ بھئی اللہ پاک نے کافروں کو نہیں نا کہا کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، کس کو کہا؟ مومنوں کو کہا، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ مومن میرے ماننے والے ہیں، تو ان سے کہا اچھا چھوڑو ان کو، ایسے کرتے تم ایسے کرو، ٹھیک ہے جی۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ کو چونکہ معلوم ہے کہ کون اس کے احکامات کی تابع داری کرتا ہے، لہٰذا اللہ پاک نے اسی سے پھر اس رویے کا مطالبہ کیا۔ اس لیے جب مومنوں سے اللہ پاک نے صبر کرو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہمیں بزدل بنانا چاہتا ہے، بلکہ اللہ پاک اس صبر کو ہمارے حق میں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حضور نے خواب دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں، اور صحابہ کو لے کے چل پڑے۔ اب صحابہ نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ جی آپ نے جو خواب دیکھا تھا یہ تو ہم واپس جا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول پھر آپ کے خواب کا کیا بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں یہی کہا تھا کہ اس سال کریں گے، میں نے تمہیں کہا تھا نا خواب میں نے دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں، ہم طواف کے لیے چلے آئے، میں نے سمجھا اسی سال کریں گے، لیکن میں نے تمہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے ہم۔ اس خواب کے ذریعے اللہ نے نکال کے لا کے صلح کا معاہدہ کروا دیا کہ آئندہ وہ مسلمانوں کو نہیں روکیں گے، جو جہاں جائے تبلیغ کرے۔ اسی کا نتیجہ جب رستے کھل گئے تو پاک اسلام کے پاس اتنا طاقتور میسج ہے کہ اگر ہم اسے اس طریقے اس رویے کے ساتھ پیش کریں جو اللہ پاک ہم سے توقع رکھتا ہے کہ بحیثیت مسلمان اپنائیں گے، تو دنیا اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے تیار بیٹھی۔ اب دیکھیں نا، آپ نے دیکھا بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے بزنس مین، سابقہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے سابقہ اراکین، ٹونی بلیئر کی سالی ایوان رینڈلے، وہ جو طالبان کی قید میں رہی خاتون، یہ جو مسلمان ہوئے یہ کس وجہ سے؟ پیسے کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ بھئی آپ کسی انڈین پاکستانی کے بارے میں تو سوچ سکتے ہیں کہ کوئی پاکستانی عیسائی ہے یا انڈین ہے اور اس نے سوچا کہ یار مسلمان ہو جاؤں گا تو یہاں کہیں بدو بڑا احترام کرتے اس بندے کا جو مسلمان ہو جاتا ہے، تو وہ کوئی ویزا شیزا لگوا دیں گے، کوئی جاب دے دیں گے، سوچا جا سکتا ہے نا۔ اللہ پاک انہیں خلوص و اخلاص عطا فرمائے، لیکن بہرحال چانسز ہیں نا۔ لیکن آپ ٹونی بلیئر کی سالی اس لیے مسلمانوں کو پاکستانی پاسپورٹ مل جائے گا، لوگ تو برطانوی پاسپورٹ کے لیے قادیانی بن کے جاتے ہیں۔ آخر اسے کچھ سمجھ لگی ہے نا یار، اس کو سمجھ لگی ہے، انگلش ٹرانسلیشن اس نے پڑھی ہے۔ ہمارا ترجمہ تو آپ کو پتہ ہے، میں نے پہلے کہہ رہا 60% الفاظ اردو کے عربی کے ہیں، کیا ہم مسلمانوں کو ترجمہ قرآن کا سمجھ نہیں آتا؟ اسے مسلمان بنا دیا اللہ نے، ہم مسلمان ہو کے مسلمان نہیں ہوتا نا۔ بعض لوگ پہلے لائسنس لے لیتے ہیں واسطے سے، بعد میں تعلیم کرتے ہیں۔ بھئی مسلمان ہو گئے ہو، باپ نے لے دیا لائسنس مسلمانی کا، تو آپ مسلمان ہو جاؤ یار، تعلیم کر لو تھوڑی سی۔ تو ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں لگتی یہ ہم سے کیا توقع رکھتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کیوں جی میں نے یہی کہا تھا کہ اس سال کریں گے، وہ تو نہیں کہا تھا نا۔ پھر اب اس کا جواب اللہ دے رہا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا۔ لا تدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ، تم یقیناً داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ۔ اللہ کو انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہمیں تو یہ ڈر ہوتا نا کہ اگر انشاءاللہ نہ کہا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، کوئی بنا بنایا کھیل ہی نہ بگڑ جائے۔ ہم نے سنا ہے نا آپ نے کہ کوئی بندہ جا رہا تھا تو دوسرا اسے رستے میں ملا، بھائی صاحب کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا مارکیٹ جا رہا ہوں، منڈی جا رہا ہوں، اور وہاں سے میں نے بیل خریدنا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی صاحب انشاءاللہ ساتھ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا لو اوے پیسے میری جیب میں، بیل ادھر منڈی میں، تو اس میں انشاءاللہ کہاں سے آ گیا؟ تو گئے صاحب، تو شام کو وہ واپس آ رہے تھے خالی ادھر سے، تو رستے میں وہی بندہ ملا۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب وہ بیل نہیں لے کر آئے آپ؟ وہ کہنے لگا یار تمہیں کیا بتاؤں، تمہارے ساتھ جب یہاں بات ہوئی نا انشاءاللہ
تو پھر یہاں سے میں چلا گیا منڈی انشاءاللہ. وہاں ایک میں نے بیل دیکھا، بہت اچھا بیل تھا انشاءاللہ. تو سودا کیا، بات طے ہو گئی انشاءاللہ. اور پھر میں نے جب جیب میں ہاتھ مارا پیسے دینے کے لیے تو جیب کٹ گئی تھی انشاءاللہ. اس نے کہا اس وقت ایک انشاءاللہ تم نے نہیں کیا، اب اتنی انشاءاللہ کا فائدہ کوئی نہیں جیب کٹنے کے بعد. اللہ پاک ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس لیے کہتے ہیں کہ شک ہوتا ہے، کوئی چیز ہمارے بس میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہم اپنی جگہ وعدے پہ قائم ہیں کہ ہم اتنے بجے ان صاحب کو ملیں گے. آپ کہتے ہیں نا جی میں اتنے بجے آ جاؤں گا، تو آپ مخلص ہیں، لیکن جب وہ وقت آتا ہے تو گاڑی نہیں ملتی، گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، آپ کو ہاسپٹل پہنچانا ہوتا ہے، آپ نکلتے ہیں لیکن آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ نہیں پہنچ سکتے. وقت بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، حادثات بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو جب اتنی چیزیں ہمارے بس میں ہیں نہیں سوائے ارادے کے، تو پھر ہم انشاءاللہ ہی کہیں گے کہ اللہ نے اگر میرا ارادہ پورا کروا دیا تو میں آؤں گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کہنے سے بندہ جھوٹا نہیں پھر ہوتا. ایک انشاءاللہ وہ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہاتھ پکڑ کے کرائے تو کروں گا، ویسے میں نے بھی نہیں کرنا. انشاءاللہ کی بھی دو قسمیں. یہ عام طور پہ جو لوگ کہتے ہیں نا انشاءاللہ انشاءاللہ، لا واللہ لا تخف انشاءاللہ، اس انشاءاللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پکڑ کے ہی کروائے گا، ہم نے نہیں کرنا. ایک انشاءاللہ وہ ہوتا ہے کہ بندہ شک کی گنجائش رکھتا ہے کہ اسی لیے اگر طلاق دیتے ہوئے انشاءاللہ کہہ دیا جائے تو طلاق نہیں ہوتی. غصہ نکالنا بھی ہو تو ساتھ انشاءاللہ بندہ کہہ دے تو پھر طلاق نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ میرے ارادے کے باوجود بات پکی نہیں ہے، اگر اللہ چاہے گا تو ایسا ہو جائے گا. یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، اللہ انشاءاللہ کہہ کر ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ ایسے کہنا چاہیے. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، آمینین، حالت امن میں. اب تو تم حالت جنگ میں داخل ہوتے نا، طواف کرتے ہوئے تمہاری توجہ اللہ کے گھر کی طرف کم اور دائیں بائیں زیادہ رہتی، کہیں تیر نہ آ جائے کہیں سے، کہیں کسی ستون کے پیچھے کوئی کافر چھپا ہوا نہ ہو. تو کہا یہ پھر کوئی عمرہ تو نہیں تھا نا، تم امن میں داخل ہوگے، تمہیں کسی کی فکر نہیں ہوگی. اور امن میں یہ ہوا کہ وہ، حالانکہ یہ معاہدے میں لکھا ہوا نہیں تھا کہ وہ خالی کریں گے مکہ، معاہدے میں یہ لکھا ہوتا کہ اتنے دن مسلمان یہاں رہیں گے. وہ خود مکہ چھوڑ کے نکل گئے. وہ جو ان کے سیانے تھے نا بڑے، انہوں نے اپنے نوجوانوں کو پکڑا اور مکہ، اب بھی بدو نکل آتے دبئی آ جاتے ہیں حج کے سیزن میں، تو انہوں نے مکہ خالی کر دیا کہ نوجوان ہیں، کہیں جذبات میں آ کے کوئی حرکت نہ کر دیں تو معاہدے کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. تو مکہ خالی کر دیا انہوں نے، اور امن سے مسلمانوں نے پھر کیا. اور جتنے دن مقرر تھے وہ جب ہو گئے تو پھر انہوں نے بندہ بھیجا کہ آپ لوگوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا اتنے دن کا، وہ دن پورے ہو گئے. حضور نے فرمایا بالکل، اور آپ نے پھر واپسی کا سفر اختیار کیا. محلقین، حلق کیے ہوئے، سر منڈائے ہوئے، رؤوسکم، اپنے بالوں کو، اپنے سروں کو، ومقصرین، اور چھوٹا کیا ہوا. قصر نماز کرنا، نماز چھوٹی ہوتی ہے، تو مقصرین بالوں کو چھوڑ. اس کا مطلب دو چیزوں کی گنجائش اللہ پاک نے رکھی. کچھ لوگوں کو اگر حلق کرنا چاہتے ہیں تو حلق کو ترجیح دی اللہ پاک نے، پہلے اس کا ذکر کیا، لیکن قصر کی بھی اجازت دی ہے، چھوٹے کرنے کی، لیکن وہ سارے بال قصر ہوں گے. قصر کی اجازت دی ہے کہ چھوٹے کا لوگ اگر کوئی گنجا نہیں کرنا چاہتا. یہ بڑے عزیز ہو لوگ بالوں کی خاطر شادی چھوڑ دیتے. انہیں عربوں کو یہ بال بڑے عزیز ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ پلتے بڑی مشکل سے نا، وہ لسی سے دھوتے ہیں، بڑا خیال. اب تو شیمپو ہو گئے نا، تو اس زمانے میں لسی سے دھویا کرتے تھے، دودھ سے دھویا کرتے تھے، یہ بھیڑ کے دودھ کے ساتھ. تو اللہ کی خاطر وہاں جا کے ان بالوں کو کٹانا بہت بڑی قربانی تھی. ایک تو اپنے آپ کو بدصورت بنا لینا، اسی لیے یہ عمرے اور حج پہ تو سنت ہے ٹینڈ کروانا، لیکن ویسے ٹینڈ مکروہ ہے. یہ اپنا مسئلہ کرنا ہے، اپنی شکل بگاڑنے والی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے عمرۃ القضاء اور حجۃ الوداع کے آپ سے ٹینڈ کروانا ثابت نہیں. تو اس میں ان کے لیے اصل میں اپنے آپ کو رسوا کرنا ہے ٹینڈ کرنا. اللہ کے گھر جا کے اپنے آپ کو، جب ہم جیل میں جاتے ہیں تو وہ کیوں کرتے، اللہ پاک ہمیں نہ لے جائے، لیکن کیوں وہ ٹینڈ کرتے ہیں؟ ہماری انا کو مارنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے ہمیں، تاکہ ان کی ایگو ذلیل ہوئی. سوائے سکھوں کے سب کی کرتے ہیں. خیر، وہاں ہم جا کے اپنے غلامی کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے کہ غلاموں کو بال رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. یہ بات بھی نوٹ کر لیں آپ. یہ کیا کہ اس نے بھی چھتے رکھے ہوئے
اور پٹے رکھے ہوئے اور مالک نے بھی پٹے رکھے ہوئے. یہ تو مالک کی انا کے لیے مسئلہ. وہ کہ ٹنڈ کرا کے رکھ دو. ہمارے یہاں سینٹر میں انتظامیہ تھی تو ایک دن ایک صاحب آئے, نائب صدر تھے, تو نہ کے دیکھا کہ وہ جو کلرک تھا اس نے بھی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی, تو اس کے کپڑے ان سے زیادہ قیمتی تھے ذرا, تو انہیں آگ لگ گئی. اور میں نائب صدر ہوں, یہ مجھے مہنگے کپڑے. انہیں اگلے دن اعلان کر دیا کہ یونیفارم, بھائی سارے اسٹاف کی یونیفارم بنائی جائے تاکہ صرف اپنی انا کے لیے. اسٹاف نے کہا صاحب یونیفارم کے ساتھ پھر آپ پتاخے بھی بنائیں گے ہمارے. اب وہ کام سارے غیر قانونی کرتے تھے, ٹھنڈے ہو گئے پھر. تو یہ غلاموں کا سر ہمیشہ موڑ کے رکھا جاتا تھا, وہاں جا کے سر منڈانا اعلان غلامی تھا کہ ہم اللہ کے غلام ہیں, یہ اعلان تھا. چھوٹا کرنا, پورے بالوں پر مشین پھیرنا ہے, سر کے سارے بال 1/4 کٹ جائیں, یہ ہے قصر. وہ جو کینچی لے کے کھاتے ٹک 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 ٹک, وہ قصر نہیں ہے, وہ تو تماشا ہے. چند بالوں کو ایسے کر دینا وہ قصر نہیں ہے. قصر پھر ہوگی تو جیسے ٹنڈ سارے بالوں کی ہوتی ہے نا, اسی طرح قصر بھی سارے بالوں کی ہوگی. اگر آپ ٹنڈ کریں ایک سائڈ پہ, ایک سائڈ پہلے عمرے میں مشرق دوسرا, تو پھر وہ جتنے عمرے ہوں گے اتنی لائنیں, پتہ چل گیا ٹریک دبئی جا رہے, 5 ٹریک ہے, جنہیں 5 عمرے کیے, 5 وہ لائنیں بنی ہوئی. یہ بھی تماشا ہے. ایک دفعہ ٹنڈ کریں اور یا پھر قصر کریں. محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون, تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا. فعالم ما لم تعلموا, اللہ کو وہ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا, اس نے اس کے علاوہ بھی بڑی قریبی فتح رکھی ہے. 2 سال کے بعد تو مکہ فتح ہو گیا تھا. 2 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا. جبکہ کتنے سال ہو گئے, 21 سال ہو گئے تھے, 20 سال وہ 13 سال وہ ہو گئے, 7 سال 8 سال ادھر آ کے ہو گئے تھے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ساری محنت 2 سالوں میں مسلمان جو ہے وہ مکے میں 10,000 کا لشکر لے کر داخل ہو جائیں گے. یہ ہے اللہ نے تمہارے لیے فتح تیار پکا کے رکھی ہوئی ہے. یہ بس تمہیں اس کا تھوڑا سا چکھتے ہیں نا, پہلے کہا یہ تمہیں چکھایا ہے ہم نے. اب وہ جو دوسری بات تھی, کہا گیا کہ جی یہ تو ہم نے بڑی ذلیل ہو کے صلح کی ہے جی, یعنی اللہ کے رسول کو لکھا ہوا محمد رسول اللہ کاٹنا پڑا. تو کہا نہیں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ پاک نے اپنا رسول مغلوب ہونے کے لیے نہیں بھیجا, غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے. یہ مغلوبیت نہیں ہے, یہ غلبہ ہے. جہاں تک تمہیں افسوس ہے کہ محمد رسول اللہ وہاں معاہدے سے کاٹ دیا گیا ہے, تو وہ معاہدہ تو 2 سال بعد ختم ہونا تھا. ہم اس کتاب میں محمد رسول اللہ لکھ دیتے ہیں جہاں قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور کافروں کے ماننے کی محتاجی نہیں ہے کہ وہ مانیں گے محمد اللہ کے رسول ہے تو اللہ وہ محمد اللہ کے رسول ہوں گے. اللہ اس چیز کا گواہ کافی ہے, محمد الرسول اللہ, کہ محمد اس کے رسول. ضروری نہیں کہ سہیل ابن عمر مانے, اور سہیل ابن عمر 2 سال بعد سہیل ابن عمر نے بھی محمد, جس نے کٹوایا تھا محمد الرسول اللہ, اسی نے پھر محمد الرسول اللہ پڑھا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. باقی انشاءاللہ اگلے میں